یہ پیالہ کوئی عام پیالہ نہیں ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ پیالہ میرے اور آپ کے مسیح کی وہ عظیم قربانی ہے جو اس نے ہمارے لیے دی. مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام. آج بہت ہی خاص دن ہے اور چونکہ فادرز ڈے بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میز میں بھی شریک ہونے کو ہیں جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ ہماری زندگی کے لیے ایک یادگاری ہے. سو اس کو ہم سیلیبریٹ کریں گے آج. اس سے پہلے کہ میں کلام میں آگے بڑھوں میں ریکویسٹ کروں گا اولگا سے کہ پٹ لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب اور اس کی 59. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھے اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے تھے. اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو. پھر اس نے یہ پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لو اور آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آئے. پھر اس نے یہ روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہا کہ ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جائے گا، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. آمین. ہاللیلویا. میرے عزیزو، ایز اے بلیور ہونے کے ناطے ہم سب یسوع کی اس عظیم قربانی کو جانتے ہیں اور ہر مہینے ہم جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس میں شریک ہوتے ہیں اور ایک کمیونن ایک ساتھ شیئر کرتے ہیں. پر میں صرف ایک اس آیت پہ آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں جو کہ 17ویں آیت ہے. یسوع کہہ رہے ہیں، پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا اسے لو اور آپس میں بانٹ لو. ہاللیلویا. یہ پیالہ کوئی عام پیالہ نہیں ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ پیالہ میرے اور آپ کے مسیح کی وہ عظیم قربانی ہے جو اس نے ہمارے لیے دی. ہاللیلویا. اور ہم اس سے اکثر رسمی طور پہ لیتے ہیں اور اس میں شریک ہوتے ہیں، بٹ اس کی سگنیفیکنس کو ہم نہیں جانتے. یہ وہ پیالہ ہے میرے عزیزو جو ہمیں گناہوں سے معافی دیتا ہے. یہ وہ پیالہ ہے جو ہماری ساری گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے. یہ وہ پیالہ ہے جو ہمیں نجات بخشتا ہے. ہاللیلویا. اور یہ محبت کا اور فضل کا پیالہ ہے میرے عزیزو جو اس نے ہم پر کیا ہے، اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور اس نے ہمیں یونٹی میں رہنا سکھایا ہے. اس لیے شاگردوں کے ساتھ جب یسوع مسیح فسح کر رہے تھے اور وہ ساتھ ہی جب بیٹھ کے ان کو یہ تعلیم دے رہے تھے کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو، اور اس اہمیت کو وہ بہت اچھی طریقے سے اپنے شاگردوں کو بتا رہے تھے. عزیزو، ہم سب پر فضل ہوا ہے، ہم سب پر فورگیونیس ہوئی ہے، ہم سب پر ہم سب یسوع مسیح میں ایک نئی کریشن ہے، اور ہم سب نے یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ایک نیا عہد ہمیں ملا ہے. ہاللیلویا. اور وہ نیا عہد یہ ہے کہ اس نے اپنے گناہوں سے ہمارے گناہوں سے ہمیں معافی بخشی اپنے خون کے وسیلے سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس کی یادگاری کو کس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اس کی اہمیت کو ہم کس طرح سے جو ہے شیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور اسپیشلی جب ہم اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں، اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا شیئر کر رہے ہیں. ایز اے مسیح ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کی خوشخبری کو شیئر کریں، اس پیالے کو، اس مسیح کو شیئر کریں، نہ کہ ہم وہ باتوں کو شیئر کریں جو دنیا ہمیں بتاتی ہے. دنیا کی اور ساری باتیں ہم دیکھ سکتے ہیں، کرپٹ سپیچ، نفرتیں، جھگڑے، جھوٹی تعلیمات جو اکثر ہمیں ہر جگہ ملتی ہے. تو ان سب چیزوں سے ہمیں بچ کے رہنا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو ایک قسم سے چوکنا رکھنا ہے کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں اور کیا ڈیلیور کر رہے ہیں، اس بات کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے. پر ایز اے مسیح ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کے پیالے کو شیئر کریں. پیالہ یعنی کہ یسوع مسیح کی قربانی. ہاللیلویا. میرے عزیزو، ایک بڑا خوبصورت ببلیکل اگزامپل ہمیں بائبل سے ملتا ہے. اعمال اس کا 3 باب
اور اس کی پہلی سے چند آیت I'll tell Olga if you can put it on the screen. ہم سب نے یہ واقعہ کلام مقدس میں سنا ہے اور پڑھا ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جنم کا لنگڑے کا واقعہ ہمیں ملتا ہے, اور جنم کا لنگڑا چونکہ ہر روز بائبل میں بتاتے ہیں کہ اس کو لوگ اس خوبصورت دروازے کے پاس, ہیکل کے دروازے کے پاس اس کو رکھ چھوڑتے کہ وہ راہ چلتے لوگوں سے آ کے بھیک مانگے اور ان سے کچھ ملنے کی امید رکھے. اور کچھ وقت ہوتا گیا اور بائبل ہمیں بتاتی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ پطرس اور یوحنا کا اس جگہ پہ گزر تھا, اور جب پطرس اور یوحنا اس جگہ کے پاس اس جگہ سے گزر کے جا رہے تھے تو بائبل ہمیں بتاتی کہ اس جنم کے لنگڑے نے بہت انٹینٹلی, بہت گہری نظر سے اس کو دیکھا. کس بات کے لیے دیکھا؟ کہ کچھ اس سے ملنے کی امید سے اس کو دیکھا. اور بائبل ساتھ ہی ساتھ بتا رہی ہے کہ پطرس نے بھی اس لنگڑے کو بہت گہری نظر سے دیکھا. پطرس جس نظر سے دیکھ رہا تھا اور وہ جس نظر سے دیکھ رہا تھا بہت ڈفرینٹ تھے. وہ کچھ ملنے کی امید سے دیکھ رہا تھا اور پطرس اس کو دینے کی امید سے رکھ رہا تھا. اس کو نہیں پتا تھا کہ واٹ ہی از گوئنگ ٹو گیو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس نہیں ہے, بٹ جو میرے پاس ہے میں تجھے دیے دیتا ہوں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر. ہم دیکھ سکتے ہیں بائبل بتاتی کہ اسی وقت اس کے ٹخنے مضبوط ہوئے اور وہ کود کے کھڑا ہوا اور ہم کرتا ہوا ہیکل میں داخل ہوا. ہالےلویا. یہ ہے میرے اور آپ کی مسیح کی محبت. پطرس جانتا تھا اس آخری فسا پہ, پطرس یہ سب باتیں جانتا تھا, اور اس نے اس لنگڑے کو جو جنم کا لنگڑا تھا مسیح کو, اس کی قربانی کو شیئر کیا. ہی شیئرڈ ود ہم. مسیح کی قربانی کی جب ہم بات کرتے ہیں, ہی شیئرڈ جیزس ود ہم. اس نے یسوع کو شیئر کیا. جب یسوع کو شیئر کرنے کی بات آتی ہے وچ مینس کہ اس نے یسوع کے خون اور بدن کو اس سے شیئر کیا. اس نے اس سیلویشن کو اس سے شیئر کیا جو آج ہم سب پر ایز اے مسیح ہم پر ڈیوٹی, ہمارے اوپر یہ ڈیوٹی ہے ٹو شیئر دا گاسپل. مسیح کی قربانی کو, اس کی اہمیت کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں, جن کو یسوع کے خون کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, تو وہ اس امپورٹنس کو جانیں. اور جب آپ ایسا کرتے ہیں میرے عزیزو تو کسی نہ کسی کی زندگی میں نجات حاصل ہوگی. ہالےلویا. ایک اور بات جب میں اس حوالے کو پڑھ رہا تھا تو میرے مائنڈ میں آ رہی کہ لوگ اس لنگڑے کو لا کر اس جگہ پہ بٹھا دیتے تھے. کبھی کسی نے سوچا کہ جب وہاں تک آئے ہیں, اس کو بٹھایا ہے, تو اس کو اندر بھی لے کے جائیں؟ کسی نے یہ سوچا نہیں. بٹ ایک وقت اس کے لیے مقرر تھا جب پطرس آیا, پطرس اس جگہ سے گزرا اور اس نے اس لنگڑے کو جو ہے یسوع مسیح دیا. ہی شیئرڈ جیزس ود ہم. اس کی قربانی کو شیئر کیا کیونکہ وہ جانتا تھا یہی چیز یسوع مسیح نے پطرس کو اور سارے شاگردوں کو بتائی تھی, اس کی امپورٹنس کو بتائی تھی. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آگے کتنا بڑا معجزہ ہوا. ہالےلویا. سو میرے عزیزو, ہم پہ یہ فرض ہے ایز اے مسیح, اٹس اے کرسچن ڈیوٹی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس عظیم قربانی کو شیئر کریں تاکہ جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کی زندگیوں میں یسوع کی نجات حاصل ہو. ہالےلویا. سو وقت ہو چکا ہے کہ ہم خداوند کی میز میں شامل ہو. میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر طارق سے اینڈ پاسٹر ذیشان سے کہ وہ آئیں. ہم سب اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے ہوں گے اور اس قربانی, اس میز کے لیے تیاری کریں گے اپنے آپ کو. خداوند کے کلام میں لکھا ہے, کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو پہنچا دی کہ خداوند یسوع جس رات کو وہ پکڑوایا گیا, روٹی لی, شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا. اور اس نے یہ پیالہ لے کر, اور اسی طرح اس نے کھانے کے بعد یہ پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے, جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہوئے جب تک وہ نہ آئے. اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی اس روٹی کھائے گا, اس پیالے میں سے پیے گا, اور خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں وہ قصوروار ہوگا. بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے, کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. ہالےلویا.
Praise the Lord.